اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ودخل الجنہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. پیارے بچوں آج ہم لوگ کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 2 چیپٹر کا نام ایسڈس بیسز اینڈ سالٹس اور لیکچر نمبر ہے جی 1. بچوں آپ کے مائنڈ میں بہت سارے سوالات میرا خیال ہے جنم لے رہے ہوں گے کہ یہ ایسڈ کیا ہے, یہ بیسز کیا ہیں, یہ سالٹس کیا ہیں. تو کسی کو پتہ ہے ایسڈس کیا ہوتے ہیں؟ سر کتاب بند. which means جس کا مطلب ہے, جس سے مراد ہے سور ان ٹیسٹ, ذائقے میں کھٹے, ذائقے میں کھٹے. دس نیم واز گیون, یہ نام دیا گیا, بیٹا سن لیں. نیم واز گیون, یہ نام دیا گیا بیکاز دا ایسڈس ڈسکورڈ ان دا بگننگ ور سور ان ٹیسٹ. کیونکہ جو تیزاب دریافت ہوئے تھے شروع میں ور سور ان ٹیسٹ, وہ ذائقے میں کیا تھے؟ ذائقے میں کیا تھے؟ کھٹے تھے. جیسا کہ ایگزامپل گیون کا مطلب کہ مثال کے طور پر ایسیٹک ایسڈ, سرکے کا تیزاب. کس کا تیزاب؟ سرکے کا تیزاب, CH3COOH. کھٹا ہوتا ہے نا سرکہ, ہے نا, چاٹ میں ڈال کر کھاتے ہو, مچھلی پہ ڈال کے, مچھلی تل کے کھاتے ہو, نہیں کھاتے؟ بولتے ہی نہیں, کھاتے ہو نا. تو بیٹا شروع میں میری ایک بات غور سے سنتے جائیے گا. چیزوں کی کلاسیفیکیشن کی گئی, گروپ بندی. جیسے جانداروں کی گروپ بندی کی گئی ہے اور 5 کنگڈم بنائے گئے ہیں نا. کنگڈم اینیمیلیا, کنگڈم پلانٹی بنایا نہیں. جانوروں کا کنگڈم, پودوں کا کنگڈم, فنجائی کا کنگڈم, مونیرا اور پروٹسٹا. یہ 5 کنگڈم سسٹم بنائے گئے ہیں جانداروں کے کلاسیفیکیشن کے ذریعے سے. اسی طرح چیزوں کے ذائقے کی بنیاد پر, آن دا بیسس آف ٹیسٹ, کس کی بنیاد پر؟ چیزوں کو کلاسیفائی کیا گیا. سویٹ, میٹھی ذائقے میں, سن رہے ہو؟ سالٹی, ذائقے میں نمکین. سور, ترش, کھٹی, مزہ نہیں آیا. ہاں. اینڈ بٹر, کڑوی, ذائقے میں. 4 کیٹیگریز بنائی گئی. اور جو سور ان ٹیسٹ کیٹیگری تھی, اس کے لیے جو ورڈ چوز کیا گیا وہ لاطینی زبان سے اخذ شدہ ورڈ ایسڈ یوز کیا گیا. اب بات سمجھ آئی؟ کھٹی, ذائقے میں کھٹی چیزوں کا ایک گروپ تھا, میٹھی چیزوں کا ایک گروپ تھا. ابھی بھی بات سمجھ آ رہی ہے. اور کڑوی چیزوں کا الگ گروپ تھا اور نمکین چیزوں کا الگ گروپ تھا. تو جو بٹر ان ٹیسٹ تھیں ان کو بیسس, جو سالٹی ان ٹیسٹ تھی ان کو سالٹس, جو سویٹ ان ٹیسٹ تھی اس کا میرے پاس ابھی نام نہیں ہے. میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے نہیں ملا. اوکے لیکن یاد رکھیے گا, میں نے بتایا تو ہے آپ کو کہ شروع میں جو آپ کے تیزاب دریافت ہوئے تھے وہ ذائقے میں کیا تھے؟ کھٹے تھے. اس لیے ایسڈ کا ورڈ یوز کیا گا. بٹ پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیسٹ ایوری ایسڈ.
ہر تیزاب کو چکھنے کی کوشش. آج گئے ہیں جی فیضان صاحب گھر میں, وہ تیزاب پڑا ہوتا ہے, ابو نے جو بیٹری میں ڈالنا ہوتا ہے, جا انگلی لگائی بیٹا, انگلی اندر آ جائے گی, گل جانی ہے انگلی, سڑ جانی ہے انگلی, اس نے ساڑ کے رکھ دینا سارا کچھ. سمجھ آیا نہیں یار؟ اس نے اندر ہی لے لے, بس گلا دینی ہے اندر ہی. پھر روتے پھرو گے آئے کیوں ہے سر, تو کہتے تھے تاکہ میں کھٹا ہوتا ہے. تو سر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہر تیزاب کو, کیونکہ کچھ تیزاب بہت تیز ہوتے ہیں, آپ ہاتھ کے اوپر پھینکے تو سوراخ کر کے نیچے سے باہر آ جائے. آپ کے معدے کا تیزاب جو ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اس کے چند قطرے ڈال دیے جائیں تو دوسری سائڈ سے نکل آئیں سوراخ کر. اب بات سمجھو. لیکن اللہ پاک نے دیکھو آپ کے معدے میں, وہ معدے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے آپ کے معدے کا اسٹرکچر ہی ایسا بنایا کہ آپ کے معدے کو وہ نقصان. بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ اللہ کی تخلیق چیک کرو, اللہ کے کام چیک کرو, اللہ کی جسے کہتے ہیں کاریگری چیک کرو کہ معدہ بھی گوشت کا بنا ہوا ہے, لیکن وہ تیزاب اس پہ اثر نہیں کرتا, اس کو نہیں گلاتا. اگر گلانا شروع کر دے تو پھر معدے میں کیا ہو جاتا ہے, زخم ہو جاتا ہے, السر ہو جاتا ہے. سن رہے ہو؟ معدے میں پھر ساڑ پڑتا ہے. سن رہے ہو؟ لگتا سمجھ نہیں آ, سب کو آ رہی ہے سمجھ, جس کو نہیں آ رہی پوچھو, نہیں پوچھنی. اس لیے آپ کو خدا کا واسطہ میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے کہ پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیسٹ ایوری ایسڈ, ادروائز سارا کا سارا پھر جو خمیازہ ہوگا وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. سو کبھی بھی جیسے کہتے ہیں نا فلاں نے منہ پہ تیزاب پھینک دیا, بعد میں چہرہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے بچ کے رہیے. ان دس وے, اس طرح, اس طریقے سے فرسٹ کلاسیفیکیشن, جو پہلی گروپ بندی تھی, جو پہلی جماعت بندی تھی, سن رہے ہو, آف دا سبسٹانسز, مادہ جات کی, آن دا بیسس آف دیئر ٹیسٹ واز ڈن, ان کے ذائقے کی بنیاد پر. یاد رکھنا, مادہ جات کے ذائقے کی بنیاد پر جو مادہ جات کی سب سے پہلی گروپ بندی تھی وہ اس طرح کی گئی کہ کچھ چیزیں جو ذائقے میں میٹھی تھیں ان کا الگ گروپ بنا دیا گیا, اور کچھ چیزیں جو ذائقے میں کھٹی تھیں ان کا الگ گروپ بنا دیا گیا, اور کچھ چیزیں جو ذائقے میں کڑوی تھیں ان کا الگ گروپ بنا دیا گیا, اور کچھ چیزیں جو ذائقے میں نمکین تھیں ان کا الگ گروپ بنا دیا گیا. اور یہ تھی دنیا میں کی جانے والی مادہ جات کی سب سے پہلی جماعت بن گئی. یہ لکھا کلاسیفیکیشن آف سبسٹانسز آن دا بیسس آف دیئر ٹیسٹ. سالٹی اسٹف, سویٹ اسٹف, اسٹف کہتے ہیں کس کو, مواد کو, مادے کو. سور اسٹف اینڈ دا بٹر اسٹف. پرابلم از لیوائزز کانسیپٹ. کس کا کانسیپٹ؟ لیوائزز. لیوائزے نے بھی ایک آئیڈیا دیا, بڑا اچھا سائنٹسٹ تھا یہ, لیکن میں نے کیونکہ آج آپ کو انٹروڈکشن دینا تھا, اس وقت انٹروڈکشن میں نے دے دیا تو کم از کم اتنا تو سمجھ آ گیا کہ ایسڈ سے کیا مراد ہے. کیونکہ دنیا میں جو مادہ جات کی سب سے پہلی کلاسیفیکیشن کی گئی تو ان دا بیسس آف ٹیسٹ, اس کی بیسس پہ ان سبسٹانسز کو ایسڈ کا نام ملا تھا. کیونکہ کلاسیفیکیشن کی بنیاد کیا تھی, واٹ واز دا بیسس فار دا کلاسیفیکیشن, مادہ جات کی جو کلاسیفیکیشن کی اس کی بیسس کیا تھی, ٹیسٹ. کیا تھی؟ تو ٹیسٹ کی بیسس پہ جب چیزوں کو کلاسیفائی کیا گیا تو پھر ایک قسم کے مادہ جات کو ایسڈ کا نام دے دیا گیا ان کے ذائقے کی بنیاد. تو وہاں سے یہ ایسڈ کی کہانی شروع ہوئی تھی, لیکن بعد میں لیوائس نے بتایا ایسا نہیں ہے. پھر بہت سارے لوگ اور بھی آئیں گے, آرہینس کی تھیوری بھی آئے گی, اور پھر بہت ساری اور چیزیں, لیوس کی تھیوری بھی آئے گی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ لوری برانسٹڈ کی تھیوری بھی آئے گی. تو اب ہم نے تھیوریز پڑھنی ہیں تیزابوں کے بارے میں, جو مختلف قسم کی تھیوریز ہیں, اب ہم نے ان کو پڑھنا ہے. سو وی ول ٹاک اباؤٹ دس بٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان.